اب اس اجلاس کی دوسری تقریر قرآن مجید کی تعلیمات کی فضیلت کے موضوع پر ہوگی، جو مکرم سید کمال یوسف صاحب سابق مبلغ سلسلہ سکنڈری نیویا فرمائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سے درخواست کروں، میں ایک یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں۔ کل کے افتتاحی خطاب میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ہمیں چند نصائح فرمائی تھیں۔ ان میں سے ایک نصیحت اس جلسے کے دوران نعروں کے بارے میں تھی۔ نعروں کے لیے حضور نے فرمایا کہ ہر شخص کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ جب چاہے نعرے لگانا شروع کرے۔ اس کے لیے نظام کی طرف سے لوگ مقرر کیے گئے ہیں، وہ نعرے لگوائیں گے اور وہ مناسب موقع پر لگوائیں گے۔ ابھی اس تقریر کے دوران ایک دوست نے نعرے لگائے اور ان کے جواب میں جو نعرے لگائے گئے وہ اس اجلاس کے شایان شان نہیں تھے۔ اس لیے میں یاد دہانی کرواتا ہوں کہ آپ میں سے جو شخص چاہے جب چاہے کہ وہ نعرے لگائے، یہ درست نہیں۔ جو لوگ اس کے لیے مقرر ہیں وہ نعرے لگائیں گے، اور جب وہ نعرہ لگائیں تو پھر آپ پورے جوش سے نعرے لگائیں۔ جزاکم اللہ۔ اب مکرم سید کمال یوسف صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تقریر کا آغاز فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل فما له من هاد ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ کیفیت علومش دانی چے شان دارد شہدست آسمانی از وحی حق چکیدہ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں قرآن کے گرد گھوموں کعبہ میرا یہی ہے۔ جیسا کہ آپ علم ہو چکا ہے، خاکسار آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی تعلیمات کے فضیلت کے بارے میں معروضات پیش کرے گا۔ اس موضوع کی اتنی اہمیت ہے، اتنا عظیم الشان اہم موضوع ہے کہ میری بساط اور اوقات سے بہت بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے، اس عظیم خدمت کے لیے خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند اور قرآن مجید میں فنا اور قرآن عشق عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو معمور فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں، یہ حضور کا تحریر ہے کہ خدا نے اس رسول کو یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، یعنی کامل مجدد کو اس لیے بھیجا ہے
تا خدا اس زمانے میں یہ ثابت کر کے دکھلا دے کہ اسلام کے مقابلے پہ سب دین اور تمام تعلیمیں ہیچ ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر سے قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں، اور یہ سب کام ہو رہا ہے، لیکن جس کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس وقت اس موضوع پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ باقی تعلیمات کے مقابل پر مکمل ہیں، اتم ہیں، افضل ہیں اور بہترین ہیں۔ لیکن یہ بات پیش کرنے سے پہلے ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جو ساری گزشتہ تعلیمات ہیں اور وہ پیغمبر جو ان تعلیمات کو لے کے آئے وہ اسی خدا کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں جس خدا نے قرآن مجید کو بھیجا، قرآن مجید کو نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جب وہی ماخذ ہے، وہی بھیجنے والا ہے، تو پھر اس میں اکمل اور نامکمل ہونے کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ سوال پہلے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں عرض کر دوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی سابقہ صحیفہ ہیں، نوشتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے، اس میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ مکمل ہے یا وہ افضل ہے یا برتر ہے دوسری تعلیمات کے مقابل پر۔ دوسری عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے عملاً یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ نامکمل ہیں، جیسا کہ میں انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود ان پرانے سابقہ صحائف میں یہ پیشگوئیاں موجود ہیں کہ ہماری تعلیم کے بعد ایک اور تعلیم آگی جو عالمی ہوگی اور وہ سب سے بہتر ہوگی، سب سے افضل ہوگی۔ اس وجہ سے یہ تصور کرنا کہ ان کی تخفیف کی گئی ہے، یہ پہلی الہامی کتابوں کی تحقیق ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ پہلی الہامی کتابیں خود اعتراف کرتی ہیں کہ ہم نامکمل ہیں اور آنے والے کی پیشگوئی کرتی ہیں کہ ایک ایسی تعلیم آئے گی جو ہم سے بہتر اور افضل ہوگی۔ یہ تقریباً وہی مضمون ہے جو انبیاء کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا نفرق بین احد من الرسل۔ جہاں تک صداقت کا تعلق ہے سارے کے سارے انبیاء برابر ہیں، لیکن جہاں تک مدارج کا تعلق ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے۔ اس وجہ سے سابقہ تعلیم کے ساتھ جب ہم موازنہ کریں گے تو دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سابقہ تعلیم محفوظ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ محفوظ نہیں ہیں، ان کی جو موضوع ہیں خود تراشیدہ بعض باتیں انہوں نے کی ہیں، اس کو سامنے رکھ کر بعض باتیں کی جائیں گی۔ حضرت خلیفہ اول کا ایک قول ہے جو اس سلسلے میں میرے ذہن میں بہت کئی دفعہ بار بار میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت خلیفہ المسیح اول بہت بڑے عارف بالقرآن تھے، حضرت مسیح نے ان کی بہت تعریف کی ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ قدرت دی ہے کہ قرآن مجید کے تین لفظوں سے دنیا کے تمام باطل مذہبوں کی رد کر سکوں۔ یہ کمال تھا، یعنی ایک تو ایک آپ کے عرفان کا یہ کمال ہے، دوسرے یہ کہ قرآن مجید کا یہ کمال ہے کہ صرف 3 لفظوں سے دنیا کے ہر باطل مذہب کے متعلق حضور نے فرمایا کہ میں اس کی تردید کر سکتا ہوں۔ لیکن جب میں نے یہ پڑھا تو اس سے بھی عجیب تر کلام، منظوم کلام میں حضرت مسیح السلام نے ایک اور رنگ میں اس مضمون کو پیش فرمایا ہے، اور حضور یہ فرماتے ہیں، میں آپ کو حضور کا منظور کلام پڑھ کے سناتا ہوں، کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، یعنی یہ قرآن مجید کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں۔
وہ تو ہر بات میں، ہر وصف میں یکتا نکلا۔ پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ کا ہے عصا فرقاں، پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحا نکلا۔ یہ کمال ہے، ہر لفظ میں، قرآن مجید کے ہر لفظ میں، صرف یہ آیت کی بات نہیں، سورت کی بات نہیں، سارے قرآن کی بات نہیں، باقی ہر لفظ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس میں مسیحائی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یہ کمال ہے کہ ایک لفظ کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں۔ اسی مضمون کو حضور نے اپنے منظوم کلام میں اور رنگ میں بھی پیش فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کیا وصف اس کے کہنا، یہ قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں، ہر حرف اس کا کہنا۔ اب آپ حرف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دل بر بہت ہیں دیکھے، دل لے گیا یہی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں بہار جاویداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں۔ اب دیکھیں عبادت کا لفظ استعمال کیا اور ہر عبادت کا، ہر کا استعمال فرمائی۔ کمال ہے حضور کی، یعنی یہ جو فہم قرآن اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم کو دیا ہے، یہ خود ایک عظیم شان معجزہ ہے، اور قرآن مجید کی شان اور اس کی تعلیمات کی زندہ اور جاوید مثال ہے۔ اس لیے حضور نے ایک اور لفظ اپنے تحریر میں استعمال فرمایا جو میں بعد میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تورات اور انجیل سارے کے سارے کوشش کریں کہ خدا تعالیٰ کی توحید کے لیے جو بھی کچھ بیان ان میں ہے اس کو جمع کریں اور قرآن مجید کے مقابلے پیش کریں، تو حضور فرماتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص نہیں، سورۃ الاخلاص کی ایک سطر کے مقابلے میں اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ حضور نے یہاں اتنا حصر کیا ہے اس لفظ پہ کہ جو ایک سطر سورۃ الاخلاص میں جو توحید کا مضمون ہے وہ ان کی ساری کتابوں کو مل کے بھی اس میں نہیں پایا جاتا۔ تو یہ عجیب حضرت السلام کی ایک شان ہے جس سے قرآن مجید کی بھی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اور جب میں یہ نوٹ لکھ رہا تھا تو اسی دوران مجھے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں حضور فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ ہے، کہ جس نے خدا تعالیٰ کے کلام کا ایک حرف بھی پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے برکات کے دروازے کھول دیے، اور وہ برکات بڑھتی جائیں گے، 10 گنا 1000 گنا آگے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور فرماتے ہیں حرف کیا چیز ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف لام میم کا الف ایک حرف ہے، لام ایک دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے، اور ہر لفظ میں اتنی برکات ہیں جس کو ہم گن نہیں سکتے۔ بہرحال یہ چند باتیں عرض کرنے کے بعد اب میں وہ ایک دو دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ کسی کتاب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کی تعلیم مکمل ہے، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ یہ صرف قرآن مجید کی شان ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی افضلیت کے دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ درست ہے کہ عیسائی بھی کہتے ہوں گے، یہودی بھی کہتے ہوں گے، اور ہندو بھی کہتے ہوں گے کہ ہماری تعلیم افضل ہے، لیکن اصل بات یہ کہ ان کی جو کتاب ہے وہ کہتی ہے نہیں، اس کتاب میں ہرگز یہ بات نہیں کہی گئی۔ تو وہ مسئلہ وہی بن جاتا ہے کہ مدعی سست اور گواہ چست، کہ بھئی کتاب تو دعویٰ کرتی نہیں، ان کے ماننے والے دعویٰ کرتے جاتے ہیں۔ خیر وہ یہ قابل غور بات یہ نہیں ہے۔ جو 2 آیات میں نے آپ کی خدمت میں ابھی تلاوت کی ہیں، ان آیات میں سے میں نے دعویٰ کی استدلال کے لیے 3 لفظ چنے ہیں۔ یہ جو پہلی آیت ہے سورۃ الزمر کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، کہ خدا تعالیٰ بڑے زور کے ساتھ جو مضمون بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید احسن الحدیث ہے۔ جو لفظ احسن ہے جس پہ اوپر میں آپ کچھ عرض کروں گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ویسے تو یہ دعویٰ ہے کہ
کہ یہ سب سے بہترین خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام شدہ کلام ہے، لیکن جہاں یہ دعویٰ ہے یہ وہاں یہ دلیل بھی بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں جب یہ کہتے ہیں سب سے بہتر ہے، سب سے خوبصورت ہے، تو یہ بھی ساتھ آپ تصور کر رہے ہیں کہ باقی چیزیں خوبصورت تو ضرور ہیں، کیونکہ اس کے مقابل پہ اس کو زیادہ خوبصورت کہا گیا ہے۔ اگر صرف یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ سب غلط ہیں، یہ قابل توجہ نہیں ہیں، تو وہ معنی وہی بن جاتا ہے کہ اندھوں میں کانا راجا، بھئی ساری خراب تھیں ایک تھوڑی سی بہتر آ گئی۔ لیکن قرآن مجید کا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے کہ ان خوبصورت تعلیمیں کو ہوتے ہوئے یہ اس سے بہتر تعلیم ہے۔ تو یہ کریڈٹ قرآن مجید کو جاتا ہے کہ دوسری تعلیمات کی بھی قرآن مجید نے خود تعریف کر دی، اصولاً بھی کر دی، اور بعض دفعہ نام لے کر بھی، مثلا تورات کے بارے میں، انجیل کے بارے میں خدا تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، تو ساتھ تعریف بھی کر دی۔ لیکن قرآن مجید نے اس سے بہتر نور ہے، اس سے بہتر ہدایت ہے، اس سے زیادہ رحمت ہے۔ جزاک اللہ، یہ جزاک اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ اب حضرت مسام نے اسی مضمون کو اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں حضرت مسام نے جو منظوم کلام لکھا ہے وہ خود ایک معجزہ ہے، کہیں آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں شکر خدائے رحمہ جس نے دیا ہے قرآن۔ غنچے تھے پہلے سارے، اب دیکھیں لفظ غنچے پہ غور فرمائیں، اب گل کھلا یہی ہے۔ اب دیکھیں پہلی ساری تعلیمات کو حضرت مسیح موعود وسلم کیونکہ زمانے کے لحاظ سے وہ وقت آیا نہیں تھا کہ پھول کھلتا، ان کی غنچے کی حالت ہے۔ یہ بڑا خوبصورت انداز میں حضرت مسیح نے پہلی شریعتوں کو بیان فرمایا ہے، قرآن مجید کے عین مطابق ہے۔ اور جب قرآن مجید کا ذکر آیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ گل ہے، یعنی پھولوں میں سے جو سب سے عظیم الشان اور زیادہ خوشبو دینے والا زیادہ خوبصورت پھول ہے وہ گلاب ہی ہے، اور وہ کھلا ہوا ہے۔ اور وہ کھلا ہوا ایسا نہیں ہے کہ اگلے دن یہ مرجھا جائے گا، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو شعر سنایا تھا کہ وہ بہار جاویداں پیدا ہے اس کی ہر عبادت میں، وہ ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب پھول ہے۔ تو حضرت صاحب نے بڑے خوبصورت اندازے میں یہ پہلی جو شریعتیں تھیں اس کا ایک تقابلی جائزہ پیش فرمایا۔ دوسرا لفظ جو میں نے انتخاب کیا ہے وہ دوسری آیت میں سے ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی شریعت کو منسوخ کیا جاتا ہے یا ایک شریعت بھلا دی جائے، زمانے کے لحاظ سے قومیں بھول جاتی ہیں، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے نعت بخیر منہا، ہم اس سے بہتر، اس سے زیادہ خیر والی، خیر کثیر والی کلام لے کے آتے ہیں، شریعت لے آتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو ایک شعر میں پیش فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی ہے خیر رسل، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ تو خیر کیا چیز ہے، اس کی خوبصورت ترین صورت حضرت مسیح نے ایک شعر میں پیش فرما دی۔ اسی خیر کا ذکر پھر ہم اجمالی رنگ میں سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں، اور اسی خیر کی تفصیل درجہ بدرجہ اور نام بنام سورۃ النساء کی آیت جو 70 ہے، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جہاں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اس قرآن اور اس رسول کی اطاعت کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے ایک ذیل نبوت جاری فرمائی اور فرما چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر صدیق پیدا ہوں گے، شہید پیدا ہوں گے اور صالح پیدا ہوں گے۔ تو یہ وہ عظیم الشان خیر ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرماتا ہے۔ اسی تسلسل میں، اسی خیر کے دوام میں پھر سورۃ النور کی وہ آیت استخلاف ہے کہ جب بھی نبوت جاری ہوگی تو اسی
خیر کے نتیجے میں پھر ایک دائمی صداقت، ایک دائمی نعمت ہمارے ساتھ جاری رہے گی۔ حضرت مسلم نے اس کو ایک رنگ میں، ایک اور رنگ میں پیش کرنا بہت ہی دلچسپ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر تعلیم کی برتری، اس کا کمال اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس کو ماننے والوں کی زندگی میں اس کو ظاہر ہونا چاہیے۔ ان کے جو بھی کمالات ہیں، روحانی ہیں، نورانی ہیں، اخلاق ہیں، اگر ان کی زندگی ثابت کر دے کہ ان کا ہر خلق پہلی شریعتوں کے نتیجے پہ عمل کرنے والے سے بہت بڑھ کر اور افضل ہے، تو یہ بہت آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اس مذہب کے بعض کامل پیروں میں اس قسم کے کمال پائے جائیں جو دوسرے مذہب میں ان کی نظیر نہ مل سکے۔ یہ حضور کے اپنے الفاظ ہیں۔ آگے حضور نے وہ 5 کمالات جو اس تعلیم کی پیروی کے نتیجے میں پیدا ہونا چاہیے، اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک تو ان سے خوارق ظاہر ہوں، یعنی ایسی باتیں ظاہر ہوں جو کسی اور میں موجود نہ ہو۔ خدا تعالیٰ ایسے شخص کی دعائیں سنتا ہو اور ان سے ہم کلام ہوتا ہو، اور ان کو وحی و الہام کے ذریعے سے غیب کی ایسی خبریں دیں جو بعد میں پوری بھی ہوں، اور ان کی تائید کرتا ہو۔ یہ 5 ایسی باتیں ہیں کہ اس وقت دنیا میں کوئی مذہب بھی اس کا اقراری نہیں ہے۔ اول تو بدقسمتی سے جو سب سے بڑا تبلیغی مذہب عیسائیت ہے، وہ تو شروع سے ہی لعنت کو، شریعت کو ایک لعنت سمجھتا ہے، وہ تو اس کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا۔ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خدا تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا ہو، یہ مسئلہ تو تقریباً سب مذاہب میں ختم ہو چکا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں اسلام میں ایسے ہوتے آئے ہیں، چنانچہ اس زمانے میں نمونہ دکھلانے کے لیے یہ عاجز موجود ہے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں۔ پھر ایک بہت عجیب بات اور عجیب موازنہ حضرت مسیح نے یہ پیش فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک بڑے بزرگ پادری، یعنی بزرگ سے مراد متقی اور تقوی شعار نہیں ہے، بزرگ سے مراد ہے لارڈ پادری جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اگر ایک بڑے بزرگ پادری کا ایک غریب سے غریب مسلمان کے ساتھ روحانی روشنی اور قبولیت میں مقابلہ کر کے دیکھ لو، ایک بڑے بزرگ پادری کا ایک غریب سے غریب مسلمان کے ساتھ روحانی روشنی اور قبولیت میں مقابلہ کر کے دیکھ لو، پھر اگر اس پادری میں اس غریب مسلمان کے مقابلے پر کچھ بھی آسمانی روشنی کا حصہ ہو، یہ چیلنج ہے حضرت صاحب کا، تو ہم ہر ایک سزا کے مستحق ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں حضور کا کتنا بڑا دعویٰ۔ اب یہاں غالباً یہ بتانا ضروری ہوگا کہ غریب سے کیا مراد ہے۔ جو تھوڑی بہت اس عاجز کو سمجھ آتی ہے، حدیث میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اسلام کا آغاز غربت سے ہوا، اور نشأت ثانیہ میں بھی جب اسلام کا آغاز ہوگا، اسلام اٹھے گا، تو وہ بھی غربت کی حالت میں ہوگا۔ وہ لوگ غریب الدیار ہوں گے اور غریب الوطن ہوں گے اور مہاجر ہوں گے، جیسے کہ آپ میں سے اکثریت یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو غریب سے یہ مراد نہیں کہ جس کے پاس پھٹے پڑے قرآن ہے وہ بڑا بزرگ ہوتا ہے۔ غریب سے مراد یہ ہے جو خدا تعالیٰ کے لیے دنیا کو چھوڑتا ہے، وہ غریب الوطن ہے، غریب الدیار ہے، لیکن ایمان کے لحاظ سے وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے پادری کے مقابل میں اگر آپ ایسے غریب کو پیش کریں گے تو فتح اسی غریب کی ہوگی۔ حضرت صاحب نے یہ جو مثلہا کے لفظ آتا ہے، یہ جو تیسری لفظ ہے جو میں نے اسی آیت سے چنا ہے جو میں نے تلاوت کی تھی، کہ یہ جو شریعتیں بھول جاتے ہیں اور ان میں سے پھر ہوتا کیا ہے، تو خدا تعالیٰ یا تو اسے بہتر لے آتا ہے یا اس جیسا لے آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس جیسی ہی شریعت آنی تو اس میں افضلیت کا کون سا مسئلہ ہے؟ یہ ایک اور مسئلہ بن جاتا ہے کہ اگر ایک جیسی شریعت تھی، یہ کچھ حصہ ایک جیسا تھا، تو وہ تو برابر ہو گئے، اس میں فضیلت کا کون سا مسئلہ ہے؟
حضرت صاحب نے اس کو اس رنگ میں بیان فرمایا ہے اور بہت خوب فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح پستان میں آ کر خون دودھ بن جاتا ہے، یعنی تعلیم تو وہی ہے جو قرآن مجید نے، جو دائمی شریعتوں میں سے بعض ایسی چیز تھی جو مستقل رہنی ضروری تھی، اس کو جب جمع کیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے، تو وہ خون کی صورت میں تھے، یعنی ایسے اس میں ابھی ترقی نہیں آئی تھی، اس کو خدا تعالیٰ نے یعنی قرآن مجید نے اس نے دودھ میں بدل دیا ہے، اور فرمایا اس طرح تورات اور انجیل کے احکام قرآن میں آ کر حکمت بن گئے، کہ احکام تو موجود تھے، ان کے دلائل موجود نہیں تھے، ان کی حکمتیں نہیں بیان کی گئی تھی، تو گو اس لحاظ سے تو مثل ہیں کہ وہی حکم، مثلا خدا تعالیٰ کے ایک خدا کی عبادت کی جائے، یہ حکم تو موجود ہے ہر شریعت میں، لیکن آگے اس کے جو دلائل ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ تو حضرت سے فرماتے ہیں کہ وہ حکمتیں قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا خاص طریق ہے قرآن مجید کی برتری اور اس کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اب آخر میں حضرت مسیح السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں، جس میں بہت ساری باتیں بیان ہو جاتی ہیں جس سے کسی الہامی کلام کو اس کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں، اور یاد رہے کہ کسی مذہب کی سچائی ثابت کرنے کے لیے، یعنی اس بات کے ثبوت کے لیے کہ وہ مذہب من جانب اللہ ہے، دو قسم کی فتح اس میں پایا جانا ضروری ہے۔ اول یہ کہ وہ مذہب اپنے عقائد، اپنی تعلیم اور اپنے احکام کی روح سے ایسا جامع اور اکمل اور اتم اور نقص سے دور ہو کہ اس سے بڑھ کر عقل تجویز نہ کر سکے، اور کوئی نقص اور کمی اس میں دکھلائی نہ دے، اور اس کمال میں اور ہر ایک مذہب کو فتح کرنے والا ہو، یعنی ان خوبیوں میں کوئی مذہب اس کے برابر نہ ہو، جیسا کہ یہ دعویٰ قرآن شریف میں آپ نے کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صریح یہ بیان ہے کہ قرآن شریف نے ہی کامل تعلیم عطا کی، اور قرآن شریف کا ہی ایسا زمانہ تھا، یعنی زمانہ کے لحاظ سے بھی، جس میں کامل تعلیم عطا کی جاتی ہے۔ بس یہ دعویٰ کامل تعلیم کا جو قرآن شریف نے کیا ہے اسی کا حق تھا، اور اس کے سوا کسی آسمانی کتاب نے ایسا دعویٰ نہیں کیا، جیسا کہ دیکھنے والوں پر ظاہر ہے کہ تورات اور انجیل دونوں اس دعویٰ سے دستبردار ہیں، کیونکہ تورات میں خدا تعالیٰ کی یہ قول موجود ہے کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی قائم کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو شخص اس کے کلام کو نہ سنے گا اس سے مطالبہ کروں گا۔ بس صاف ظاہر ہے کہ اگر آئندہ زمانے کی ضرورتوں کی روح سے تورات کا سننا کافی ہوتا تو کچھ ضرورت نہ تھی کہ کوئی اور نبی آتا، اور مواخذہ الہیہ سے مخلصی پانا اس کلام کے سننے پر موقوف ہوتا جو اس پر نازل ہوتا۔ ایسا ہی انجیل نے کسی مقام میں دعویٰ نہیں کیا کہ انجیل کی تعلیم کامل اور جامع ہے، صاف اور کھلا کھلا اقرار کیا ہے کہ بہت سی باتیں قابل بیان تھیں مگر تم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب فارقلیت آئے گا تو وہ سب کچھ بیان کرے گا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی تورات کو ناقص تسلیم کر کے آنے والے نبی کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی تعلیم کو نامکمل ہونا قبول کر کے یہ عذر پیش کر دیا کہ ابھی کامل تعلیم بیان کرنے کا وقت نہیں آیا، لیکن جب فارقلیت آئے گا تو وہ کامل تعلیم بیان کر دے گا۔ مگر قرآن شریف تورات اور انجیل کی طرح کسی دوسرے کے حوالہ نہیں دیتا، بلکہ اپنی کامل تعلیم کا تمام دنیا میں اعلان کر دیا اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس سے ظاہر ہے
کہ کامل تعلیم کا دعویٰ کرنے والا صرف قرآن شریف ہی ہے، اور ہم اپنے موقع پر بیان کریں گے کہ جیسا کہ قرآن شریف نے دعویٰ کیا ہے ویسا ہی اس نے اس دعویٰ کو پورا کر کے دکھلا بھی دیا ہے، اور اس نے ایک ایسی کامل تعلیم پیش کی ہے جس کو نہ توریت پیش کر سکی اور نہ انجیل بیان کر سکی۔ پس اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ایک بڑی دلیل ہے کہ وہ تعلیم کی روح سے ہر مذہب کو فتح کرنے والا ہے، اور کامل تعلیم کے لحاظ سے کوئی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت۔ زندہ باد۔